الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57، 58 اور آیت نمبر 59 تلاوت ہوئی ہیں۔ مشرکین مکہ کو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، وہیں ایک معاملہ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی۔ قیامت کا سارا منظرنامہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے سارے منظرنامے کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان فرما رہے تھے، اور مشرکین مکہ اتنی ہی قوت کے ساتھ قیامت کے منظرنامے کو جھٹلا رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک مشرک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے بڑی بدتمیزی سے، بد تہذیبی سے ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی، بوسیدہ ہڈی، تو وہ آیا، اس نے اس ہڈی کا ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رب ان ہڈیوں میں جان ڈالے گا، اور دوسری ہڈی جو اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے جب اسے مسلا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ تو اس مشرک نے کہا کہ آپ ان ہڈیوں کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ کی جائیں گی، ان پر گوشت پوست چڑھایا جائے گا اور یہ اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا انہیں، یہ کون کر سکتا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی کون انہیں زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ پہلے کس نے بنایا ہے، پہلے ان ہڈیوں کو کس نے وجود دیا ہے، ان ہڈیوں پر پہلے کس نے گوشت چڑھایا ہے؟ جو رب پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ رب دوبارہ بھی ان ہڈیوں پر گوشت چڑھانے پر قادر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی چیز فرما رہے ہیں، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ لوگوں زمین و آسمان کا بنا دینا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے سے بڑا کارنامہ ہے۔ انسان 4، 5، 6 فٹ کا انسان کا وجود ہے، اور انسان جو رب اتنے بڑے آسمان کو، اتنی بڑی زمین کو، اتنے بڑے کرے کو، اتنے بڑے چاند کو اور اتنے بڑے سورج کو بنانے پر قادر ہے، کیا وہ رب 4، 5، 6 فٹ کے وجود کو دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی چیز ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ جس رب نے زمین و آسمان کو بنا دیا، جس رب نے تمہارے لیے کھیت کھلیان کو بنا دیا، جس رب نے تمہارے لیے بڑے بڑے جانوروں کو بنا دیا، جس رب نے تمہارے لیے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخش دیا، تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ رب دوبارہ ہمارا وجود بنانے پر قادر نہیں ہے؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، صرف ایک چیز کے بارے میں، اور وہ ہے حضرت انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔
اپنے دستے قدرت سے میں نے اسے وجود دیا ہے، میں نے اس کے جسم کو اپنے ہاتھ سے خلق کیا ہے، اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے امر سے، میں نے کن کہا ہو جاؤ فیکون، یہ چیزیں وجود میں آ گئی۔ میں نے ان کے لیے اپنا دست قدرت استعمال نہیں کیا، صرف انسان کے لیے میں نے اپنا دست قدرت استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، جس رب نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو اسی رب کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ الذی خلقک، جس رب نے تجھے خلق کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، تیرے جوڑ جوڑ کو جس رب نے جوڑ کر رکھ دیا، آج اس رب کے بارے میں تو شک میں پڑا ہوا ہے، آج اس رب کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ وجود نہیں دیا جا سکتا۔ کون ہے وہ جو میرا وجود دوبارہ بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر، زمین و آسمان کا بنا دینا یہ بہت بڑا کام تھا، من خلق الناس، لوگوں کے بنانے سے بھی بڑا، میں نے زمین و آسمان کو بنا دیا ہے۔ ارے انسان، تو کیا چیز ہے؟ تو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ رہا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، دیکھو اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہیں، نابینا اور بینا یہ برابر نہیں ہیں، عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہیں، عابد، متقی، پرہیزگار، بدکار، اللہ فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ روئے زمین پر اگر کچھ لوگ آپ کی بات کو سننے والے نہیں ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو سن رہے ہیں۔ روئے زمین پر اگر کچھ لوگ آپ کی بات پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں تو ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روئے زمین پر اگر اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں تو اللہ کی ذات کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے بھی موجود ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور یہ دنیا اندھوں سے نہیں بھری ہوئی، دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، عابد بھی ہیں، اور اسی طریقے سے فاسق اور فاجر بھی ہیں۔ یہ دنیا ملے جلے انسانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، اندھا اور دیکھنے والا جس طرح برابر نہیں ہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، عابد، متقی، پرہیزگار اور بدکار یہ برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص ساری رات اللہ کے حضور سجدے قیام میں کھڑا ہوا ہے، ساری رات اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اور ایک انسان ساری رات عیاشی کے اندر گزارتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے عیاشی میں وقت کو گزارا اسے بھی اپنے انجام بد کو دیکھنا ہوگا، اور جس نے عبادت کے اندر اپنی رات کو گزارا اسے بھی اپنے اچھے انجام کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، دیکھو اندھا اور بینا برابر نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور وہ لوگ وَلَلْمُسِیء جو بدکار ہیں، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، لیکن اس چیز کو بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ایک شخص ساری زندگی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، ایک شخص ساری زندگی اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وقت کے نبی پر ایمان لا کر وقت کے نبی کی مکمل اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت کرتے 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 وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مقام، کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں اس شخص کو انعام دیا جائے، جہاں اس شخص کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اور ایک شخص ساری زندگی بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، نافرمانیوں میں گزار دیتا ہے، موت تک وہ اسی طرح چلتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، تو عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مقام، کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں اس بدبخت کو اپنے انجام میں بد کا سامنا ہو۔ مشرکین مکہ جہاں بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، وہیں وہ سرے سے قیامت کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیہ، کہ لوگوں قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، لا ریب فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ اس چیز پر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ قیامت کیوں ہے؟ جن لوگوں نے زندگی بہترین گزاری ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان کر زندگی بسر کی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، قیامت کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ انہیں ان کے اچھے عمل کا بدلہ دیا جا سکے۔ اور جن لوگوں نے بدترین زندگی بسر کی ہے، نافرمانیوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں انہیں ان کے اعمال بد کا نتیجہ بھگتنا پڑے، اور وہ قیامت ہے۔ جب قیامت آ جائے گی تو انہیں ان کے اعمال بد کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور وہ اپنے انجام بد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ قیامت ہر حال میں آنی ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے، لیکن یہی نافرمان، یہی بدکار، یہی فاجر، یہی کافر، یہی غیر مسلم، یہ قیامت کے دن جب سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایمان، دیکھا ہوا ایمان، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے جب دیکھا کہ پانی کی موجوں سے اب نہیں لڑ سکتا ہے اور پانی اسے ڈبونے کے لیے تیار ہے، تو فرعون نے فوراً نعرہ لگایا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں اپنی ساری حرکتوں سے باز آتا ہوں، میں صدق کے دل کے ساتھ موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آن اب مر رہا ہے تو، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہ آئی، ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہ آئی، وہ اپنے معجزات دکھاتے رہے، وہ اپنے معجزات دکھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہ آئی، تو نے جادو 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 کہہ کر ان کا انکار کی، اور مقابلے پر تو اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ آج جب حقیقت سامنے آ گئی، اپنے انجام بد کو تو دیکھ رہا ہے، اب تو کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ آل وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرا ایمان تجھے کیا فائدہ دے گا؟ اب تیرا ایمان تیرے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تو ہم تجھے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیں گے، اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اور اللہ پاک نے اس بدبخت کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج بھی اس کا جثہ اور اس کا جسم دنیا میں موجود ہیں، اور لوگ جا کر دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت پکڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ لوگوں قیامت یہ برحق ہے، قیامت آئے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اکثر لوگ قیامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ مانیں گے، ضرور مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا یہ انسان کے کسی کام نہ آئے گا۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ پاک کی احکامات کو مانتے ہیں، بجا لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہم الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے عائد کردہ احکامات کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، پل صراط کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس چیز پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کو نیا کرتے رہا کرو۔ وہ نیا کیا ہے؟ وہ نیا یہی ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہتا رہے، میرے مالک میں تجھے دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، تیرے نبیوں کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، تیرے احکامات کو تسلیم کرتا ہوں، تیری طرف سے اتری ہوئی کتابوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ میرے مالک نافرمانی کی جرت میں نہیں کر سکتا، لیکن ہاں انسان ہوں، شیطان جب بہکا دیتا ہے نافرمانی ہو جاتی ہے۔ میرے مالک
میں اپنی ان نافرمانیوں پر شرمندہ ہوں۔ اسی چیز کا نام توبہ ہے، اسی چیز کا نام رجوع ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے جنت کے راستوں کو کھول دیتی ہے، جنت کے راستے انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کی ایک بڑی زبردست کشمکش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظرنامہ پیش فرما کر انہیں اس چیز پر قائل کر رہے ہیں کہ اس قیامت کو تسلیم کرو اور مانو، اور مشرکین مکہ مسلسل قیامت کے منظرنامے کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ پورے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لائے اور سرخرو ہوئے، جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی وہ اپنے لیے خرید کی، اور اپنے لیے دوزخ کا ایندھن بننا انہوں نے پسند کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں، اور ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔